اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ان تمام ناظرین کا بہت شکریہ جنہوں نے میری پہلی ویلاگ کو پسند کیا، اس کو لائک کیا، اس کو چینل کو سبسکرائب کیا، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی اس توقیر افزائی کا بہت شکریہ۔ آج کے ویلاگ میں تین موضوعات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو میں عنوان دوں گا بیسٹ ویلاگ آف دا ویک۔ دوسرا جو ہے وہ رمضان المبارک کی نسبت سے ایک نصیحت یا ایک تجویز اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے، اور تیسری چیز جو ہے وہ دعا جو ہم انشاءاللہ اپنے ہر ویلاگ کے آخر میں مانگا کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بیسٹ ویلاگ آف دا ویک، اصل میں اس ہفتے میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پہ بات کروں، اور ظاہر ہے کہ مجھے تمام یوٹیوب پہ جو ضروری، جو اہم، جو دلچسپ تجزیے کرتے ہیں، جو سنجیدہ تجزیے کرتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، اور میری نظر میں جو ان بائسڈ ہیں، جن کا کوئی تعصب نہیں ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں۔ میں آج کل کوئی ٹی وی چینل نہیں دیکھ رہا، جیسے کہ میں نے آپ سے پچھلے ویلاگ میں آپ سے بھی گزارش کی تھی کہ ان تمام ویڈیو چینلز کا، ٹی وی چینلز کا بائیکاٹ کریں جو سچ کی بات نہیں کرتے، جو جھوٹ کو پھیلاتے ہیں۔ تو بہرحال میں جن لوگوں کو دیکھ رہا تھا ان میں سے مجھے اچانک یوں محسوس ہوا کہ ایک ایسا ویلاگ ہے کہ جو وہی باتیں کر رہا ہے جو میرے دل کی آواز ہیں، اور جو شاید اس ہفتے میں بھی آپ سے کم و بیش ویسی ہی بات کر رہا ہوتا۔ تو یہ مجھے بڑا دلچسپ لگا، اور جب میں نے تمام اس ہفتے کے ویلاگ دیکھے، جن کو میں نے دیکھا، ان میں سے یہ مجھے بہترین ویلاگ لگا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو میں ایک اپنے چینل کے اندر ایک اہم جگہ دوں، اس ایک چیز کو، اس کو اپناؤں کہ جو چیز مجھے بہترین لگے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور اس کے کچھ حصہ چیدہ چیدہ آپ کو بھی دکھاؤں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ نے یہ پہلے ہی دیکھ رکھا ہو، آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر دیجئے گا، لیکن میرے خیال میں یہ ایک ایسی آواز ہے کہ جو بار بار سنی جا سکتی ہے، اور یہ ہمارے دل کے ارادوں کو پختہ کرنے میں بھی ممد و معاون ثابت ہوگی۔ تو یہ جو ویلاگ میں نے اس ہفتے کے لیے جسے بیسٹ ویلاگ آف دا ویک کہا ہے، وہ محترمہ سمینہ پاشا صاحبہ کا اس ہفتے کا ایک ویلاگ ہے۔ وہ دن میں میرا خیال ہے 2 دفعہ ویلاگ کرتی ہیں، لیکن جو ان میں سے بہترین ویلاگ ہے، وہ جو مجھے لگا بہترین ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو یہاں میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اس سیاسی جماعت کی فیور کرتا رہا ہوں، حمایت کرتا رہا ہوں جو مجھے لگا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ دیانتدار لوگ ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان کی حمایت کی ہے۔ اگر آج کسی ایک کا چہرہ ہے جس کے بارے میں میری یہ رائے ہے، تو کل ممکن ہے کہ میں اپنی اس رائے سے رجوع کروں اور کسی دوسرے شخصیت یا کسی دوسری جماعت کی حمایت کروں جو مجھے لگے کہ سچ کہہ رہی ہے اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، پاکستان کی خاطر کام کرنا چاہتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات واضح کرنی کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی ٹی وی اینکر یا کوئی ویلاگر یا یوٹیوبر کوئی ایسا ہے جس نے مجھے کوئی فیور دی ہے، کوئی رشوت دی ہے، یا کوئی یعنی رقم دی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیز میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی قسم کی کوئی فیور نہیں ہے کسی کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ملاحظہ کیجیے۔ تو سب سے پہلے جی آپ کو یہی بتاتے ہیں، مخصوص نشستیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جو کہ اب سنی اتحاد کونسل میں باقاعدہ شامل ہوئی تھی، اور مقصد بھی صرف واحد یہی تھا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا کہ مخصوص نشستیں حاصل کی جا سکیں گی، لیکن بدنیتی پہلے ہی سے واضح تھی الیکشن کمیشن کی، جس نے آج تک کوئی بھی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں دیا، اور یہ بھی بہت آبویس تھا کہ یہ بھی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی جائے گا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس وقت ہی تقریباً پتہ چل چکا تھا کہ جب 13 جنوری کا فیصلہ آیا تھا جس میں بلے کا نشان لیا گیا تھا،
तो उस निशान लेने का मकसद ही ये था कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कंफ्यूज हो जाएगा और वो मुंतखब ही नहीं कर सकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे को, वो ढूंढ ही नहीं सकेगा कौन सा असल नुमाइंदा है, कौन सा निशान है, और इसी कन्फ्यूजन में ये लोग असम्बली पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई 8-10 पहुंच भी गए तो इनको भी इनकी मखसूस नशिस्तें ना दी जा सकें, क्योंकि ये एक पार्टी के तौर पर होंगे नहीं, फिर इनको मुख्तलिफ जमातों में शामिल करवा दिया जाएगा। और अगर ये मुख्तलिफ जमातों में भी शामिल ना भी हुए तो तब भी इनको मखसूस नशिस्तें तो इनकी नहीं दी जाएंगी, क्योंकि ये एक पार्टी के तौर पर नहीं होंगे। तो ये बहुत देर का एक प्री प्लान्ड मंसूबा था, ये कोई ऐसा नहीं था कि ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने ये सोचा है। तो इसलिए इसका कोई ऐसी सरप्राइज़ की बात नहीं थी। जिस दिन ये फैसला महफूज हुआ था मैंने उसी दिन बता दिया था कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, और ऐसा ही हुआ है। आज के रोज़ ये फैसला सुना दिया गया। साथ ही ये भी तय किया गया है कि ये नशिस्तें बाकी जो पार्टीज़ हैं, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM वगैरह में मज़ीद तकसीम कर दी जाएगी। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जो नुकसान होना था वो तो होना ही है, ज़ाहिर उनकी नशिस्तें और कम हो गई हैं, लेकिन PMLN वगैरह को ये फ़ायदा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें और मिल जाने की सूरत में पीपल्स पार्टी पे जो मज़ीद उनका इन्हिसार था वो कम हो गया है। यानी अब अगर PMLN अपनी सिर्फ MQM के साथ भी बिल्कुल एक विन विन सिचुएशन रखे, उनको भी खुश रखे, तो दोनों जाली जमातें मिलकर ही ये हुकूमत चलाने के काबिल रहेंगी। पीपल्स पार्टी की उस तरह से उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इनमें शामिल हो जाती है, जैसे कि वो है फ़िलहाल तो ज़ाहिर शामिल, तो इस सूरत में इनके पास 2/3 मेजॉरिटी बन जाती है, और इस तरीके से ये लोग इस काबिल भी हो गए हैं कि ये कोई भी आइनी तरमीम भी इवन कर सकते हैं। तो इससे क्या मतलब है? इसके अहम दूररस नताइज ये हैं कि अगर इन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है तो ये बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो अदरवाइज़ इनके लिए पॉसिबल नहीं थे। मिसाल के तौर पर अब एक, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि एक खबर ये सुनने में आई थी कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी एक्सटेंशन देने का पूरा प्लान है, और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता था अगर आइन में उसमें तरमीम की जा सके। तो अब इनके पास मतलूबा तादाद पूरी है। अगर अब ये सब जमातें मिलकर तीनों आइन में ऐसी तरमीम कर लें कि रिटायरमेंट की मुद्दत बढ़ा दी जाए चीफ जस्टिस की, तो यानी जो उनकी रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ा दिया जाए, तो उस सूरत में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी अपने ओहदे से ज़्यादा वक्त जो है वो इसके ऊपर रहने के काबिल हो सकेंगे। तो उनको भी तो कहीं कुछ ना कुछ मिलना चाहिए भाई। तो बहरहाल जी ये अब होना मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी इस तरह से बनाने की पूरी एक फैसिलिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दी गई है। और मुझे जो अफसोस जिस चीज़ का आज हो रहा है ना, एक वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, अपने दिल की एक बात। अफसोस मुझे इस चीज़ का हो रहा है कि हम हमेशा अवाम को बहुत लान तान करते हैं, मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराते हैं, कहते हैं कि जी अवाम हमारे ऐसे हैं, ये जाहिल हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनमें शऊर नहीं है, इनको पता ही नहीं है इनके हकूक़ क्या हैं, ये है वो, ये कभी खड़े नहीं हुए, इन्होंने कभी अपने हक़ की खातिर जो है वो कोई अमल नहीं किया। और हम इस किस्म की अपने जो लोग हैं, अवाम हैं, उनके बारे में ये गुफ्तगू सुनते रहे हैं हमेशा। लेकिन आज जब पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान है, जहाँ पर जो शऊर है वो चीख चीख कर बोल रहा है, जहाँ पर एक बड़ी तादाद नौजवानों की है जो कि अपने राइट्स के बारे में अच्छी तरह अवेयर थे, और फिर उसमें वो तमाम लोग जो इवन बड़ी उम्र के भी लोग थे, उनको भी इस दफ़ा हमने बदला हुआ महसूस किया। उन्होंने भी जिस तरीके से अपने शऊर का मुजाहरा किया, वो बाहर निकले, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से आकर वोट दिया। हर तरह की मुसीबत के बावजूद भी उन्होंने इस इलेक्शन में आकर उसको रद्द किया, जो रियासत का फ़ैसला था उसको रद्द किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने देखा कि जो उस इमानत के साथ ख़यानत हुई, हमने देखा कि जिस तरीके से उनका वोट रौंदा गया, वो सब हमने देखा। अब तकलीफ़ मुझे किस बात की? तकलीफ़ मुझे इस बात की हो रही है कि ऐन इस मौके पर कि जब आज पाकिस्तानी अवाम बाशऊर है, आज जब शऊर का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, तो कितने शर्म की बात है और कितने अफसोस और दुख और तकलीफ़ की बात है कि हमारा एक सिविलियन अदारा, किसी एक सिविलियन अदारे में भी ना इतनी शर्म थी, ना इतनी हिम्मत थी, ना इतनी हमीयत थी, ना इतनी सलाहियत थी, ना इतनी बहादुरी थी कि वो अवाम या जमहूर के साथ खड़ा हो सकता। किसी एक में भी बहैसियत इदारा ये पावर मैंने नहीं देखी। हर कोई ताकतवरों का गुलाम बना, हर कोई ताकतवरों का सहूलतकार बना, हर कोई कब्जा माफिया का सहूलतकार बना। कोई अवाम के साथ नहीं खड़ा हुआ इस तरफ आकर कि नहीं भाई ये अवाम के साथ ज्यादती है, ये हम नहीं कर सकते। कोई एक खड़ा हो जाता, कोई एक अदालत खड़ी हो जाती, इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाता, कोई पुलिस खड़ी हो जाती, किसी एक सूबे, किसी एक शहर की पुलिस खड़ी हो जाती, कोई एक शहर की ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो जाती।
کوئی ہم دیکھتے کہ سیاسی جماعتوں میں چند ایک تین چار چیدہ لوگ تو بات کر رہے ہیں، لیکن ان بڑی جماعتوں میں سے کسی کو شرم آ جاتی ہے؟ یہ جو نام نہاد جمہوری سیاسی لیڈر وارث بنے پھرتے ہیں 50 سال سے پاکستان کی سیاست کے، ان میں سے کوئی ایک اتنا غیرت والا نہیں تھا کہ کوئی ایک کھڑا ہو جاتا عوام کے ساتھ کہ عوام کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہم نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے ہمارے اپنے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن عوام نے اگر اپنے شعور، اپنی مرضی، اپنی چوائس کے مطابق ایک فیصلہ دیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ کتنی ہم لوگ قحط الرجال میں مبتلا ہیں کہ جتنی ہماری اوپر رولنگ ایلیٹ ہے یا جو ہمارے پوری مشینری ہے، انتظامیہ ہے، وہ اتنی کہ بزدل ہے، اتنی کہ بے شرم ہے کہ کوئی ایک عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکا، حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکا، کوئی ایک اس ظلم کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکا کہ ہاں بھائی ہم نہیں یہ کر سکتے، بحیثیت ادارہ کوئی ایک کھڑا ہو جاتا، سوائے ایک آدھ کوئی سپریم کورٹ کے جج کے ہم کوئی استعفیٰ تک نہیں دے سکے۔ اتنی ہمیں نوکری پیاری ہے؟ کوئی میڈیا کا ایک چینل نہیں اس طرح کا تھا کہ جو ذرا دم دکھا سکتا، میڈیا کھڑا ہو جاتا، یا کوئی ہم کسی ایک طرف ہم کہتے کہ ہاں یار نہیں ہمارے وکیل کھڑے ہو گئے، نہیں جی ہماری عدالتیں، ہمارے ججز کھڑے ہو گئے، نہیں جی ہماری بیوروکریسی کھڑی ہو گئی ہے، نہیں بھائی دیکھیں آپ یہ سب اپنی جگہ، لیکن پولیس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس موقع کے اوپر، کوئی ایک نہیں تھا۔ کیسے جنگل میں ہم رہتے ہیں؟ مجھے تو آج جب عوام کو شعور آیا ہوا ہے، جب عوام نے اپنا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ دل کھول کے رکھا ہے، تو کوئی ایسا نہیں تھا عوام کو لاوارث آپ نے چھوڑ دیا۔ صرف ایک ہی وہ وارث بیٹھا ہوا ہے جو کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ خود قابض اس وقت ہوا پڑا ہے بیچارہ، یعنی قبضے میں ہے ایک طرح سے۔ تو سوائے ایک اس کے عوام اس کی طرف ضرور دیکھتی ہے کہ شاید وہ کوئی ہمارا مسیحا ہے، کوئی باہر نکلے گا کچھ کرے گا، مجھے نہیں پتا وہ باہر نکلتا، وہ حکومت سنبھالتا، وہ کچھ کرتا یا نہیں کرتا، لیکن چوائس تو عوام کی وہی تھی۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عوام کے ووٹ کے ساتھ کھڑا ہو کے بھائی عوام نے جو کہا ہے وہ فیصلہ تسلیم کرو، باقی سب کے سب اندھے، گونگے، بہرے، بزدل۔ کیسا یہ ہمارا ملک ہے یار! میں تو آج اس بات پہ حیران ہوتی کہ ادھر آپ دیکھیں، ادھر بھی بڑے مسائل ہیں، لیکن وہ سپریم کورٹ عدالتیں آزاد ہیں، انہوں نے اپنے فیصلہ دیے کہ نہیں بھائی جو عوام کی فیصلہ ہوگا وہ عوام فیصلہ کرے گی، ہم کیوں کریں؟ یہی وجہ ہے کہ آج وہ ملک کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ذلت اور رسوائی ہم نے بڑی محنت سے کمائی، یہ جو ہم نے پستی اپنے لیے چنی ہے، یہ ایویں نہیں ہم نے چنی، اور اب اس میں عوام کا نہیں ہے قصور، اب اس میں آپ کو ٹھیک پتا ہے کہ کس کا قصور ہے۔ بہرحال اب جو بھی انہوں نے گند گھولا ہے، اس کے بعد جو ایک حکومت مسلط کی ہے، اس میں جناب اب ظاہر ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اب ہم جہاں امریکہ کی تعریف کر رہے ہیں وہاں پہ امریکہ کی ایک منافقت بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ نیو یارک ٹائمز کا میں تبصرہ دیکھ رہی تھی، جنہوں نے یہ لکھا کہ جی تعیناتی کا لفظ استعمال کیا انہوں نے پرائم منسٹر کے لیے کہ تعینات ہوئے، ناٹ الیکٹڈ۔ میں الجزیرہ کی رپورٹ دیکھ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ متنازع الیکشن میں بھی جو نمبر 2 پر آیا ہے وہ وزیر اعظم بن رہا ہے، انہوں نے بھی اس طریقے سے کیا ہے۔ تو بے عزتی تو ہوتی رہے گی تھرو آؤٹ، یہ تو سب کو پتا ہے کہ آپ کس طریقے سے آئے ہیں، بے عزتی تو آپ کو رہے گی اندرون ملک بیرون ملک۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر سب بے عزتی پروف ہیں، کسی کو عزت کی تو کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک طرف ایسی ہیڈ لائنز ہیں، دوسری طرف امریکی سفیر مبارکباد بھی دے رہی ہے، اور ان کا بنتا بھی یہی۔ اب تو پہلے تو پھر بھی کچھ لوگوں کا شک تھا کہ نہیں امریکہ نہیں ہے پیچھے صرف ان کا، لیکن اب سب کو میرا خیال ہے اس بات پہ بڑا کلیئر آئیڈیا ہو چکا ہے کہ یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو تھی اس کی اس میں پوری ول شامل تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ یہاں پہ نہ ہوں، اور بے شک میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف ان کی ول تھی، ظاہر ہے کہ یہاں سے جنرل باجوہ صاحب نے پھر آگے سارا کام آسان کیا ان کا۔ تو یہ آج جو بیرسٹر گوہر صاحب نے پھر ڈیمانڈ کی، بالکل ٹھیک ڈیمانڈ کی ہے کہ پھر کریں ان کا ٹرائل اب باجوہ صاحب کا، کہ کیوں انہوں نے ایک چلتی حکومت کو کس طرح گرایا، کیا ان کا حق تھا، کون سے اختیار کے تحت انہوں نے یہ کیا۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا ہمارے ملک میں، اور یہ نہیں ہوگا، اور اسی لیے دوبارہ ہوتا رہے گا بار بار، اور ابھی تک بھی چلتا رہے گا، آگے بھی چلے گا یہ سلسلہ۔ جی ناظرین، تو آپ نے یہ ملاحظہ کیا، اور خاص طور پہ اس کا جو آخری حصہ ہے وہ میرا خیال ہے اس ویلاگ کا ایون بہترین پارٹ ہے، دا موسٹ امپریسو ون، جیسے کہ آپ نے اس کے ٹائٹل پہ بھی دیکھا ہوگا۔ اب دوسری بات، رمضان المبارک جس کی آمد ہے، اور اگلے ہفتے جب انشاءاللہ میں اپنا ویلاگ کروں گا تو اس وقت تک رمضان شروع ہو چکا ہوگا۔ تو میری سب سے پہلے تو آپ سب کے لیے بہت دعائیں ہیں،
آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے رکھے ہوئے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری جو خطائیں ہوں ان کو معاف فرمائے، ان سے درگزر فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے پوری طرح مستفید ہو سکیں اور اپنے جنت میں جگہ بنا سکیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں چاہتا تو تھا کہ اور بھی بہت سی باتیں کروں، لیکن اس ویلاگ کی طوالت کے اندیشے سے میں صرف ایک نصیحت اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں کو کرنا چاہتا ہوں جو ہر وقت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کہہ لیجیے آپ انہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کم از کم اس رمضان المبارک میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو ڈیسنسی سے نیچے ہو، جو ڈیسنسی کے خلاف ہو۔ اپنی شائستگی کو برقرار رکھیے، اپنے روزوں کو خراب نہ ہونے دیجیے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارا دل بہت کرتا ہے اور کئی لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ واقعی گالیاں نکالیں، کہ کسی بھی صورت میں تحسین نہیں کی جا سکتی، لیکن خاص طور پہ رمضان المبارک میں اس سے احتراز کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں سے، میری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ تو ایک تو ڈیسنسی کا خیال رکھیے، اور ایسے ہی یہ ارادہ کیجئے، پختہ عزم کیجئے کہ آپ نے صرف سچ کہنا ہے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے، یعنی ٹروتھ، نتھنگ بٹ دا ٹروتھ، وہ چیز آپ اپنائیے۔ خاص طور پہ اپنی جو پوسٹس کریں، اپنی جو میلز کریں، ان سب میں یہ چیزیں ان کا خاص خیال رکھیں۔ اور اب آئیے آخر میں ہماری دعا کی طرف۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائیں آپ سب مل کر، اور ہمارے وہ پاکستانی دوست، پاکستانی بھائی جو سمجھتے ہیں کہ ہم درست راستے پہ نہیں ہیں اور وہ صحیح راستے پہ ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ ہم اس دعا میں کسی خاص بندے کا نام نہیں لے رہے، کسی خاص شخصیت کو ہدف تنقید نہیں بنا رہے، ہم صرف ان کرداروں کے خلاف دعا کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان پہ ظلم کیا ہے، پاکستان کے عوام پہ ظلم کیا ہے، جو پاکستان کے دشمن ہیں حقیقت میں، ہم ان کے خلاف یہ دعا کر رہے ہیں۔ آئیے تو آپ بھی شامل ہوں، آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کریں۔ اے میرے پروردگار، ہم گناہ گار اور لاچار تیرے در پر حاضر، تجھ سے معافی اور تیری مدد کے طلبگار، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری قوم پہ رحم فرما۔ اے میرے مالک، مظلوم کی دعا تیرے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آج ہم تیرے حضور یہ فریاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے تیرے لوگوں پر اپنی طاقت کے نشے میں ظلم کیا اور جنہوں نے کسی بھی لالچ میں ان کا ساتھ دیا، خواہ وہ ظالم جرنیل ہوں یا ان کا ساتھ دینے والے، وہ ظالم حکمران اور لیڈران ہوں یا ان کا ساتھ دینے والے، وہ ظالم عدلیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا ان کا ساتھ دینے والے، وہ ظالم الیکشن کمیشن سے متعلق ہوں یا ان کا ساتھ دینے والے، وہ ظالم پولیس سے ہوں یا ان کا ساتھ دینے والے، وہ ظالم ٹی وی چینل سے متعلق ہوں یا ان کا ساتھ دینے والے، وہ ظالم دیگر اداروں سے ہوں یا ان کا ساتھ دینے والے، اے مالک کائنات، تو ان کی پکڑ فرما، تو ان کو اور ان کے نسلوں کو نشان عبرت بنا دے، ہاں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنے مظالم کی تلافی کی۔ اے میرے مالک، ہماری اس دعا کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔